अस्सलामु अलैकुम। आज जमात इस्लामी का डेलीगेशन या इस्लामाबाद का हमारा ज़रदारी हाउस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का बाकायदा मुलाकात हुआ है। सबसे पहले मैं अमीर जमात इस्लामी को मुबारकबाद वहाँ भी दिया, आपके सामने भी देता हूँ कि वो नौमुंतखब अपना जमात का अमीर भी है और इसका ताल्लुक़ हमारा अपना शहर कराची से है। तो इस पे हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। जहाँ तक हमारा गुफ्तगू हुआ, बातचीत हुआ, वहाँ ऑफ कोर्स जो सबसे अहम इशू पूरी दुनिया के लिए ख़ाजा सतह पे इस वक्त वो मिडल ईस्ट में जो इज़राइल का इम्पीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरज़मीन को कब्ज़ा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया, जहां इन्होंने जैसे इराक़ के जंग के वक्त WMDs का एक इशू बनाया गया और उसको एक बुनियाद बना के मिडल ईस्ट में इस्लामिक वर्ल्ड में एक और जंग छेड़ने का मौका मिला, जहां इम्पीरियलिस्ट पावर्स ने अपने एजेंडा पूरा करने की कोशिश किया। वैसे ही हमें अब नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बहाना अक्टूबर 7 के सो कॉल्ड हॉस्टेजेस के सवाल से शुरू हुआ, अब वो जंग फ़लस्तीन से लेके लेबनान से लेके और खुदा न खास्ता हमारा हमसाया मुल्क ईरान की तरफ ये वॉर थिएटर बढ़ता जा रहा है। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर गज़ा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया, इनका कत्ल-ए-आम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक़ का कोई परवाह नहीं। जितने बच्चे को शहीद किए गए हैं, जितने ख़वातीन को शहीद किए गए हैं, उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं। तो जब 1 साल का एनिवर्सरी अब नज़दीक होता जा रहा है और अक्टूबर 7 को रेयर व्यू में रख के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस अपना वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, वो मुसलमानों को ना सिर्फ फ़लस्तीन में, गज़ा में, मगर लेबनान में उनका मोबाइल फ़ोन्स और पेजेस को बॉम्ब में तब्दील करके वहाँ हमले कर रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल क़यादत को फ़लस्तीन के हवाले से ईरान में शहीद किया जाता है, तो ये एक ऐसा मौका है जहां पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसले अपनी जगह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में जितना सियासी इश्यूज, जितना मंशूर पे, जितना नज़रिया पे हमारे इख्तलाफ होंगे, जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहाँ तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैं जमात इस्लामी का मुसलसल कोशिश कि वो फ़लस्तीन के हवाले से हमारे गज़ा में भाई बहनों के कत्ल-ए-आम पे जिस तरीके से पाकिस्तान भर में अवेयरनेस रेज़ कर रहे हैं, हम उसका तारीफ़ भी करते हैं।
اور جو آج اس سیاسی ماحول میں جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود وفاق میں اپنی جگہ، صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں. مگر جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں نے آج جماعت اسلامی کی امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے، یہ ایک آواز پوری دنیا میں چلے جائے. ساتھ ساتھ ضرور جماعت اسلامی کی ریکویسٹ میں میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا کہ اس پہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. اینڈ اگر حکومت کا ایونٹ ہوگا تو میں جماعت اسلامی اور ہم باقی بھی پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی پارٹیز کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم پوری دنیا کو اکتوبر 7 پہ ایک پیغام بھیجیں کہ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بے قصور معصوم مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، لیبنان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، یمن میں ہو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اکتوبر 7 کو بہانہ بنا کے اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک اور عراق وار جیسے صورتحال میں گریٹر اسرائیل کی کانسیپٹ کی طرف بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا، حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست، چاہے آپ اپوزیشن کے اتحادی ہو، اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعت، آپ مثبت سیاست کرنے کی کوشش ہم کریں گے، چاہے یہ خارجہ سطح پہ یا ملک کے اندر. جہاں ہم کنسنسس بنا سکتے ہیں اس سے ہم طاقت اپنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. بلاول صاحب یہ بتا دیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان تھے، انہوں نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے تھے اور انہوں نے اپنا دوسرا دورہ جب کیا تھا وہ منصورہ جماعت اسلامی میں کیا تھا. آج زرداری ہاؤس کا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دورہ کیا ہے. کیا مستقبل میں بلاول زرداری ہمیں منصورہ میں نظر آ سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی نظر آیا تھا منصورہ میں، تو ایک یہ ہمارے لیے بالکل آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک ہمارا ڈومیسٹک سیاست ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. ہم ایک دوسرے کے، ہمارے درمیان اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزنگ سیاسی جماعتیں ہیں. مگر جو کلچر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ، مگر دنیا بھر میں، جہاں سیاست کو آپ نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں سیاست میں آپ بات بھی نہیں کرتے، انگیج بھی نہیں کرتے، تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو حافظ صاحب نے آج ہمارے پاس لے کر آیا ہے، ایک بھی پاکستانی نہیں ہوگا جس کا پورا کا پورا کنسنسس اس ایشو پہ ضرور ہوگا. تو ہمیں کم از کم اس قسم کے ایشوز پہ اپنا آپس کے اختلافات بھول کے ایک پیج پہ آنا چاہیے ایک گریٹر کاز کے لیے. جیسے یہ خارجہ سطح پہ
اتنا یہ کنسنسس بن سکتا ہے، ویسے ملک کے اندر ایسے بہت سے ایشوز ہیں جس پہ اس قسم کا کنسنسس